اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلی اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات قریب بلند پڑھیں کہ آپ صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں اللہم صلی علی محمد آل محمد عادل گہ قدر عاشقان رسول خدا محبان آدیبہ عزدران مظلوم کربلا انجمن حسینیہ کی طرف سے یہ تاریخی مجلس سے چہلم جسے پہلی مرتبہ خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا 1 بجے کا میرا ٹائم تھا میں 12:45 حاضر ہو گیا تھا لیکن ظاہر نماز جمعہ کی وجہ سے شرعی طور پر واجب تھا کہ انتظار کیا جائے میری گفتگو میں شکرگزار ہوں بھائی سجاد جعفری صاحب کہ جنہوں نے بڑی محبت سے مجھے ناچیز کا تعارف کروایا تعارف تو آل محمد کا ہے ان کے صدقے میں یہ ساری حصے ہیں میری گفتگو سارے عالم اسلام کے لیے محبت بھرا پیغام کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے بت توڑے ہیں دل نہیں توڑے اللہ اللہ بسم اللہ مولا کو سلام علیکم جناب سیدہ نہ مذہب جعفریہ سے کبھی کسی کے دل شکنی ہوئی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی نہ ہم کرتے ہیں ہمارا ترہ امتیاز ہمارے مذہب کا وطیرہ ہمارے مذہب کی روحانیت کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنا نہیں اس لیے کہ ہمارے نبی معظم سلطان کائنات بعد از خدا بزرگ کو ہی قصہ مختصر میرے آقا نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے نہ کہ فرقے کا درس دیا ہے توجہ 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 میں کوشش کروں گا اپنی کم علمی مائگی کے مطابق اپنے آقا کی شان چند گزارشات آج کی مجلس میں کی جائے میرے پیارے مسلمان بھائیوں میں قسم دیتا ہوں گفتگو کے آغاز میں کہہ رہا ہوں کوئی جھگڑا نہیں ہے شیعہ اور سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے شیعہ اور اہل حدیث کا کوئی جھگڑا نہیں ہے شیعہ اور دیوبندی کا اگر کہیں اختلاف ہے تو وہ آیت اور روایت کا ہے آئے ہائے ہائے بہت قیمتی جملہ ہدیہ کہہ رہا ہوں وہ اختلاف آیت اور روایت کا ہے 1000 کلومیٹر کا سفر روزانہ میرا شیڈول چڑھا ہوا ہے 5 6 مجالس میں کوشش کروں گا اسے کلیجے کی طاقت سے گفتگو کی جائے روایت کچھ کہتی ہے آیت کچھ کہتی ہے اب میرے مسلمان بھائیوں میں پرسنلی ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کو روایت والا نبی چاہیے یا قرآن والا نبی چاہیے ہائے 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 اتنا ذہن میں رکھنا روایت انسان کی ہے آیت رحمان کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
آؤ گفتگو کا آغاز کرو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ انشاءاللہ ہر بات پر یہی لفظ سنیں گے۔ مانتے آپ بھی رسول اللہ کو ہو، مانتے ہم بھی رسول اللہ کو ہیں، کلمہ آپ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں۔ ہمارا نبی بھی خاتم النبیین ہے، آپ کا نبی بھی وہی خاتم النبیین ہے۔ میرا نبی جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے۔ اچھا جی، میں اپنے نبی کے پاکیزہ القاب مبارک لینے لگا ہوں۔ اس بندے کو مولا علی پر بولنے کا کوئی حق نہیں جو اس کے نبی پہ نہ بولتا، کیونکہ میرے مولا علی کے دو ہی مولا ہیں، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے۔ سوال پر دیجیے آل محمد پر۔ جناب سیدہ، کون میرا نبی؟ میرے جوان نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، یہ بسم اللہ بڑے نعرے ہیں کہ، لیکن ذرا مجھے آغاز کریں۔ کون میرا نبی جو سرور کائنات ہے، فخر موجودات ہے، کونین کعبہ ہے، زہرا کا بابا ہے، پیکر حسن جمال ہے، مجمع غیرت و کمال ہے، باری صبر استقلال ہے، عرب کا سلطان ہے، وحی کا ترجمان ہے، رہبر شریعت ہے، پیغام حریت ہے، دانائے سبل ہے، مولائے کل ہے، عشق افضل ہے، حسن افضل ہے، خلق افضل ہے، خلق افضل ہے، شرف افضل ہے، ظرف افضل ہے، علم افضل ہے، نور افضل ہے، عقل افضل ہے، جو چلے تو قرآن، جو سوئے تو قرآن، جو اٹھے تو قرآن، جس کا چہرہ بدھا، جس کی آنکھیں مرابر بھر ہے، جس کا قد ہے صراط المستقیم کی تفسیر۔ آئیے عباس حیدری بھائی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ وہ میرا نبی ہے جس کی زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، یہ وہ میرا نبی ہے جو چلا تو میرے اللہ نے قسمیں اٹھائی، یہ وہ میرا نبی ہے چادر اوڑی تو اللہ نے قرآن بنا دیا، یہ وہ میرا نبی ہے سجدے میں گیا تو اللہ نے قسم اٹھائی۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، رب علی کی قسم، حسنین کا نانا جب تک چپ رہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ بول پڑے تو کتاب خدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر! کیا کہنے ہم مذاق کو سامنے رکھے، خاموش رہے تو مصطفیٰ ہے، یہ بول پڑے۔ اچھا، کوئی ہو سکتا ہے سجاد بھائی، میرے معززین بیٹھے ہیں، بھائی عباس حیدری صاحب، ہو سکتا ہے وہ کہتے بھئی شیعوں کے جو شیلا خطیب آیا، جملہ بڑا کمال پڑا، لوگوں نے نعرے بھی بڑے لگا، لیکن دلیل نہیں تھی، تو میں دلیل بھی قرآن سے دینے لگا۔ ہاں، کوئی روایت نہیں پڑھوں، ایک روایت نہیں پڑھوں، نہ کسی شیعہ کتاب سے معذرت کے ساتھ، نہ کسی سنی بھائی کی کتاب سے، کیونکہ دونوں لکھنے والے انسان ہیں۔ انسان کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا، ہم نے اتنا لکھا جتنا ہم جانتے ہیں۔ میں اس علی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں جو میرے نبی کو پہچانتا ہے، نہیں غور کیا؟ یہ جب تک خاموش رہے مصطفیٰ ہے، یہ بول پڑے کتاب خدا ہے۔ آئیے دلیل مانگے، آپ کا شرعی حق ہے۔ یہ بیٹھے ہیں بھائی سجاد جعفری صاحب، یہ معززین ہیں اراکین انجمن بیٹھے، یہ عباس حیدری صاحب بیٹھے، آپ کا حق ہے۔ میں چلا جاؤں بعد میں پوچھیں، بھائی آپ کا خطیب پڑھ کے گیا، اس نے محبت رسول میں تو جملہ کہا، لیکن لوگ صرف محبت کو نہیں مانتے، لوگوں کو دلیل کا بخار ہے، لوگوں کو علم کا فالج ہے، وہ کہتے جی نہیں ہمیں دلیل دو، دلیل دینے لگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والنجم کی پہلی 4 آیتیں، قرآن پہ بے شک خاموشی اختیار کریں، میں بالکل نہیں کہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حافظان قرآن سن لیں، شیعہ حافظ ہوتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کیوں غور کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے تارے کی، بیٹا ذرا آواز کھولو، قسم ہے تارے کی جب ٹوٹا میرا حبیب، میرا محمد، اللہ فرماتا ہے میرا نبی نہ بھولا، نہ نسیان ہوا، نہ زیان ہوا، اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا، جنبش نہیں دیتا، جب تک میرا امر نہ آ جائے جو وہی ہے، جو وہی ہے، خاموشی نہیں، جب تک میرا امر نہ آ جائے، جبریل امین تشریف نہ لے آئے، میرا حضور اپنے ہونٹوں کو ہلاتا بھی۔ یہ ضمانت کس کی ہے؟ سجاد جعفری صاحب کی، کرامت عباس حیدری کی، بھائی عباس حیدری صاحب کی، طارق جعفری صاحب کی، عابد جعفری صاحب کی؟ نہ،
یہ ضمانت میرے اللہ کی ہے. اب جس بات کی ضمانت اللہ دے دے اور بندہ شک کرے وہ کافر کے سوا کچھ نہیں گا. ہائے 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 پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے. ضمانت اللہ کی. اللہ فرماتا ہے میرے حکم کے بغیر ہونٹ نہیں ہلاتا. اچھا اب میں دستے ادب باندھتا کپڑا میں کوئی وائلیشن نہ کرتا ہوں نہ مجھے اس کی ضرورت ہے. ہمارے ائمہ کے اتنے فضائل ہے خدا کی قسم. ہم بڑی مطمئن قوم ہیں. ہم بڑی مطمئن قوم. ہمیں ٹاپک دے دو نا فرض کیجئے شان رسالت پر ہم شیعہ قیامت تک پڑھتے رہیں ختم نہیں ہونا. آپ کی مجبوریاں ہیں. چلیں مجھے اس بحث میں نہیں جائے. پاک بی بی آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دے. یہ 4 آیتیں سن لیجیے آگے چلتے ہیں. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے. مانتے آپ بھی اسی نبی کو ہیں مانتے ہم بھی اسی نبی کو ہیں. کلمہ آپ بھی اسی نبی کو پڑھتے ہیں کلمہ ہم بھی اسی نبی کو پڑھتے ہیں. لیکن مائی سویٹ ڈیئر مسلم بردرز سو مچ ڈیئر بردرز آپ میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہے اور یہ تھوڑا سا فرق بہت بڑا فرق ہے. آپ نبی کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ. ہائے 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 کوئی ہے جملے کی قدر کرنے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری زبان کے ساتھ سجن بولا ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی سمن بولا تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات مولا آپ کو سلام. اتنی مجلسیں پڑھنے کے بعد یہ طاقت مجھے میرا اللہ دے رہا ہے. آپ بھی اسی نبی کو مانتے ہیں. آپ نبی کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے. ہم اپنے اس پاک کلام کو اللہ کے پاک کلام کو مانتے ہیں اپنے نبی کی وجہ سے. بیٹھ جاؤ میرے بیٹے بیٹھ جاؤ میرے بیٹے. اور کتنا آگے آنا. چلو بسم اللہ جیتے رہو. مولا تمہیں زندگی دے صحت دے سلامتی دے. بھئی اس بچے کے جذبے کو دیکھ کے نا ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کیونکہ میرا اللہ مجھے الفاظ عطا کرتا ہے. آل محمد کو مانتے ہی وہ ہے جو بچہ ہو یا بچہ ہو. اب سارے تو نہیں پہنچے. اردو ادب کا طالب علم آل محمد کو مانتے ہو. عباس بھائی جو گناہوں سے بچا ہو ملوکیت سے بچا ہو یزیدیت سے محفوظ رہا ہو. آئے ہائے ہائے صلوات پڑھ آل محمد بھائی. میں نے کبھی کھڑی نہیں دیکھی میری مجبوری ہے لیکن انشاءاللہ بہت وقت ہے میرے پاس. میں پہلے بتا دوں میں مصائب کم پڑھوں گا چونکہ مصائب آپ مجھے پورا سال سنتے رہتے. پڑھوں گا ضرور زیادہ فضائل پڑھوں گا تاکہ ایک میسج چلا جائے آج پیر محل کے حوالے سے کہ شیعہ عقائد کیا ہے. وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا بھروسہ کتنا یقین اور کتنی عزت بیان کرتے ہیں. ہم پہ الزام ہے خدا کی قسم چلتے پھرتے لوگ جنہیں کچھ قصور خبر نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں جی شیعہ علیہ السلام کو نبی سے بناتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں آدم کی آدمیت کی نوح کی نجابت کی ابراہیم کی خلت کی اسماعیل کی ذباحت کی موسیٰ کی کلیمائی کی رسول کے ختم نبوت کی سجدہ کی طہارت کی علی کی ولایت کی حسن کے حسن کی حسین کی شہادت کی سجاد کی عبادت کی. آپ لے کر میں نہیں سجاد کی عبادت کی باقر کے علم کی جعفر کی شرافت کی کاظم کے صبر کی نقی کی تقاوت کی نقی کی نقاوت کی احمد عسکری کی غیبت مادی کی تورات کی صبور کی انجیل کی قرآن کی انبیاء کی چوک میں کرامت باشدری اعلان کر رہا ہے. رب علی کی قسم کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھا ہے. کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھا ہے اور منافق ہے وہ بندہ جو میرے علی کے فضائل چھپا ہے. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہہ دیا. حیدری اللہ اکبر اللہ بسم اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ مولا سلام علیکم یا مولا آپ کو زندگی. بزرگان کو آج میرے استاد محترم ضرور یاد آئے ہوں گے علامہ عرفان درادی شہید لیکن میں ان کی کیسٹ نہیں پڑھتا. ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. جناب سید آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے. توجہ فرما رہے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں.
ہم جناب علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھاتے نہیں. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ہم اپنے علی شہنشاہ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں. اکثر ایک اعتراض ہوتا ہے بڑی محبت سے، کوئی مناظرہ نہیں پڑھ رہا. یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی شیعہ جو ہے نا یہ السلام علیکم نہیں کہتے، یہ آتے ایک دوسرے کہتے ہیں یا علی مدد، فون کرے کہتے ہیں یا علی مدد، آگے سے دوسرا شیعہ کہتا ہے پیر مولا علی مدد. تو یہ سلام لیتے نہیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ جعلی مدد کیوں کہتے ہیں؟ السلام علیکم نہیں لیتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ مومن مومن کو سلام بھیجے. یہ بات سچ ہے، اس کو میں ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، بالکل صحیح بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ مومن مومن کو سلام لے، السلام علیکم کہے. بھائی تو قرآن نے یہ کہا نا مومن مومن کو سلام کرے. اب مجھے کیسے پتا چلے یہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا؟ ہمیں کیسے پتا چلا کوئی مومن ہے کہ نہیں ہے؟ نمازوں سے پتا نہیں چلتا، بہت بڑی عبادت ہے. روزے سے پتا نہیں چلتا، حجوں سے پتا نہیں چلتا، زکات سے پتا نہیں چلتا. یا رسول اللہ کیسے پہچانوں مومن کون ہے منافق کون ہے؟ آمنہ کے چاند نے چوک میں کہہ رہا ہوں شہاستہ کو گواہ بنا کر آمنہ کے چاند نے کہا بڑی سبا میں میرے علی کے فضائل پڑھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق. ہائے ہائے ہائے، ہم چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. اتنی سی بات، اتنی سی بات سنو، اتنی بار سوال پڑھتے ہیں محمد پر. میرے آقا کس شان کا مالک ہے، میرے آقا کی کیا حرمت ہے. اور میں بتاؤں ہم اپنے علی علیہ السلام سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں. ہاں میرا ٹاپک شان رسالت ہی ہے. میں آپ کے نعرے دیکھ کے اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹوں گا. عباس بھائی توجہ فرمائیے. دیکھیے سجاد بھائی 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حسبوں کا حسبی، سلبوں کا سلوی، نسبوں کا نسبی. علی تو میرا خون، تو میرا گوشت، تو میرا پوست، تو میرا نور، تو میرا بھائی، تو میری منیت، میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. میری زبان کاٹ کر پیر محل کے چوک پہ ٹانگ دینا. اگر جواب میں ایک دفعہ بھی علی نے کہا ہو کہ میں نبی جیسا، تو جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو جناب علی حضرت علامہ صاحب آپ تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم یہ کہہ دیں نبی ہم جیسا؟ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا اتحاد ہے نبی پر. اتحاد کا درس ضرور دیتا ہوں جب تک زندہ ہوں. اپنے پاکستان کی حرمت کے لیے، عالم اسلام کی حرمت کے لیے منت کرتا رہوں گا کہ شیعہ سنی ایک ہو جاؤ. جھگڑے نہ کرو، بحثیں نہ کرو، اسلام کو مضبوط کرو، اسلام کو کمزور نہ کرو. بند کرو اپنی اپنی دکانیں. بہت لڑوا لیا تم نے بھائی کو بھائی کے ساتھ. شیعہ کو بھی چاہیے ایسے لوگ بلائیں جو ممبر پہ ذمہ دار. اہل سنت کو بھی چاہیے ایسے لوگ بلائیں. مجھے خوشی ہوئی اپنے انجمن رضا کی، جب میں آیا انہوں نے پہلے مجھے کہا قبلہ ہمارا یہاں شیعہ سنی کا بہت پیار ہے. میں کہ فکر نہ کریں، میں تو ویسے ہی اتحاد کروانے آیا. ایک ہی چہرے کی دو آنکھیں، ایک ہی جسم کے دو بازو. مجھے بتاؤ جب یہودی نے حملہ کیا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا فلسطین پر، غزہ پر، اسے پوچھا ہے اس گھر کو چھوڑ دو یہ شیعوں کا ہے، اس گھر کو چھوڑ دو یہ سنی کا ہے، اس کو چھوڑ دو یہ دیوبندی کا ہے؟ نہیں، اسے کہا دے آر مسلم، یہ مسلمان ہیں. کمال ہے، یہودی تمہیں مسلمان سمجھتا ہے، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. ہائے 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 ہائے، بہت بڑا جملہ تھا. کیوں جھگڑے کرو؟ ایک اور تبلیغ کا جملہ، ایک اور تبلیغ کا جملہ سنو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں تیجا نہیں کھاتا. یہ میرا ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہوا، تمام مسلمان بھائی بہت پیار کر دیں. کوئی کہتا ہے جی میں تیجا نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں 10ویں کا نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں لنگر نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے تبرک نہیں کھاتا. کیوں؟ رشوت سب کھا لیتے ہو. کبھی سچ بھی سن لیا کرو. طبیعت میں ناگوار گزرے تو معاف کر دینا. نہ خوشامد کرنے نہیں آیا، میں اپنے رسول کو راضی کرنے آیا ہوں. رشوت کھاتے ہوئے کبھی نہیں سوچا میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں. رسول نے منع کیا ہے رشوت میں ایک ہو جاتے ہو، لنگر حسین پہ فرقے بنا دیا. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. سوچو بسم اللہ. اچھا جی، لگتے ہاتھ
مولا سلامت رکھے۔ اچھا لگتے ہاتھ میں یہ بھی مسئلہ آج حل کرتا جاؤں، مسئلے حل ہونے کے لیے ہوتے ہیں، پھیلانے کے لیے نہیں ہوتے، ریکویسٹ کے انداز میں، درخواستی انداز میں۔ مجھے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں تم شیعہ سنی دونوں فارغ ہو، ماشاءاللہ فتووں کی مشینیں تو ہیں نا، تم شیعہ سنی دونوں فارغ ہو۔ میں کہ حضور ہمارا قصور، ہم تو بڑے جنٹل لوگ ہیں۔ کہتے ہیں شیعہ نیاز دیتے ہیں امام حسین کے نام۔ میں نے ایک دفعہ بھی کہا ہے جو داد نہ دے وہی میں کہاں مجھے نہ تھی، میں فضول باتیں کرتے ہی نہیں، آپ سب بول رہے ہیں۔ شیعہ نیاز دیتے ہیں امام حسین کے نام کی، میں کہا بالکل ٹھیک۔ سنی بھائی نیاز دیتے ہیں رسول خدا کے نام کی، میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ کہتے ہیں نیاز تو اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام پہ نیاز دینا حرام ہے۔ اچھا، میں نے کہا حضور ذرا سورہ اخلاص کو اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ نا پیر محل میں لیٹ کوئی بندہ ہوا مجھے دکھ ہوگا، ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا، بات بھائی سب پہنچ گئے، اللہ سلامتی عطا کرے پیر محل کے غیرت مند مسلمانوں کو۔ میں نے کہا سورہ اخلاص کو ذرا اخلاص کے ساتھ پڑھو، نہ بولے مجھے دکھ ہوگا۔ کہتے کرو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے کہا ترجمہ کر، کہتا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے کہا بے شک نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ نانا سارے نہیں پہنچے، ہاتھ نیچے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میں نے کہا مولوی تمہیں سمجھ نہیں آئی، ابھی تو تو کہہ رہا تھا نیاز اللہ کی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں۔ تبھی ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے، نیاز ہے حسین۔ کیوں جھگڑے کرتے ہیں؟ آئے بسم اللہ، باقی بھی آپ کو سن، نظر اللہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اب تو آ گیا یہ موبائل، اب کے بچوں کو تو معذرت کے ساتھ درخواست بھی لکھنا نہیں ہے۔ ہم یہ جو پرانے بوڑھے بیٹھے ہیں نا، جب کبھی چھٹی کا پروگرام ہوتا تھا تو ہیڈ ماسٹر کو لکھتے تھے جناب ایک دن کی چھٹی چاہیے، بیمار ہوں۔ نیچے لکھے ہوتا تھا العارض نیاز مند فلاں بن فلاں، انسان نیاز مند ہے، اللہ بے نیاز۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ جناب سید آپ کو سمجھ حق تو نہیں گیا، آؤ سمجھو میرے رسول کی حرمت۔ یہ بہت بڑا چیلنج دینے لگا ہوں، اور یہ چیلنج جو ہے یہ عام نہیں ہے، مطلب اس ایسی عام بات نہیں ہے جیسے شیعہ بھائی، سنی بھائی، اہل حدیث دیوبندی اپنے اپنے مسئلے کی بات کرتے ہیں۔ یہ میرا مکالمہ جو ہے انٹرنیشنل لیول کا ہے اور اس کو انٹرنیشنلی آن ایئر کیا جائے۔ سجاد بھائی میں آپ کی دعا سے مخدومہ کونین کا صدقہ تورات کا بھی طالب علم ہوں، جی زبور کا بھی طالب علم ہوں، انجیل کا بھی طالب علم۔ اگر میرا کوئی عیسائی بھائی بیٹھا ہے بے شک کھڑا ہو کر مجھ سے انجیل کا حوالہ پوچھے، میں نہ دوں علی کا نوکر نہیں، تورات سے حوالہ پوچھے میں دوں گا، لیکن سلونی کا دعویٰ صرف میرے امیر کائنات کا ہے، کسی کے پاس سلونی کا دعویٰ نہیں۔ ہم سب بھکاری ہیں چھوٹے چھوٹے علی کے دروازے کے، جس نے جتنا کشکول کیا اتنا بھرتا گیا۔ آئے ہائے ہائے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آؤ میں اپنے آقا کی شان پر ریفرینڈم کروں پیر محل کے اس تاریخی اجتماع میں۔ میں تھکا نہیں، اللہ کو سلام۔ میں نے پورا تورات پڑھ دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ کچھ لوگ تورات کہتے ہیں، کچھ تورات کہتے ہیں، چلو سمجھ آنا چاہیے، خاموشی نہیں۔ میں نے پورا تورات پڑھ دیا، اللہ نے کہیں نہیں کہا موسیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم۔ یار میں کوئی چھوٹی سی بات کر رہا ہوں بھائی، میں بخاری سے اور حق الیقین سے تو بات کر ہی نہیں، میں تو آسمانی کتابوں سے بات کر رہا ہوں۔ پورا تورات پڑھ دیا، بار بار میں نے کھنگالا۔ الحمدللہ بائبل اس وقت میری گاڑی میں پڑی ہے، میں اور کوئی کتاب رکھتا ہی نہیں، یا قرآن مجید یا بائبل یا نہج البلاغہ، بس انہی کے سہارے چلتا ہوں۔ جناب سید آپ کو سلامت۔ پورا تورات پڑھ دیا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا موسیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم۔ انجیل کے چاروں باب جدید ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نے پڑھے، مرکز کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، بشارت کی انجیل، یہ چاروں باب میں نے اسٹڈی کیے۔ یوحنا جو ہے یہ نائب عیسیٰ ہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا عیسیٰ مجھے تیرے سینے کی قسم۔
میں نے زبور کے سارے گیت پڑھے، جسے آپ آیت کہتے ہو وہ گیت کہتے ہیں، میں نے پورے زبور کے گیت پڑھے، مجھے کہیں نہیں ملا داؤد مجھے تیرے ہاتھوں کی قسم۔ اب میں پہلے اپنا عقیدہ بتا دوں، ہم شیعہ اہل قرار کا عقیدہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے نبی کی تو بات ہی چھوڑو نا، وہ تو سید الانبیاء، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی غلطی نہیں کرتا۔ آپ خاموش ہو گئے، سب سے زیادہ اس جملے پہ بولنا تھا، کوئی نبی خطا نہیں کرتا، کسی نبی سے غلطی نہیں ہوتی، یہ سارے معصوم ہیں، سارے عادی ہیں، ساتھ ہو کے پیر بال والوں پورے ضلع فیصل آباد کا اجتماع موجود ہے، جو شیعہ کے نہ بولا مجھے دکھ ہوگا۔ اللہ نے تورات میں موسیٰ کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے زبور میں داؤد کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے انجیل میں عیسیٰ کے ہاتھوں کی قسم نہیں اٹھائی۔ میں تجھے بتاؤں اتنا پیارا ہے حسین کا نانا، اتنا بڑا محبوب ہے اللہ کا میرا حبیب کہ جب چلا ہے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں، ہم اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی مٹی تیرے جوتے کے بوس ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اللہ اللہ، تھک گئے ہو، مجھے پتا ہے یکم محرم سے کہ اب تک مسلسل وجہ جو مٹی، یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں، آج کس فکر کو لے جاؤ، جو مٹی میرے نبی کے قدموں سے مس ہوئی، جانتے ہو تاریخ مکہ، بیٹیاں دفن کرنے والوں کا شہر، سود کھانے والوں کا شہر، ہائے ہائے، داس و خبرہ پہ لڑنے والوں کا شہر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 5 سال گردنیں کاٹنے والوں کا شہر، لات منات اور عزا کے پجاریوں کا شہر، ظالموں کا شہر، ابو لہب کا شہر، ابو جہل کا شہر، اتنی نجاستوں کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں حبیب یہ شہر بھی مجھے پیارا ہے، اس کی مٹی تیرے جوتے کے، اس کی مٹی تیرے جوتے کے، اب بھی تمہیں پتہ نہیں چلا نانا کیا ہے، نواسا کیا ہے، کیا عظمت ہے نانا اور نواسا کی؟ وہ کون سی ذات ہے جس کے لیے نبی نے کہا الحسین منی وانا من الحسین؟ نانا عرش میں جائے، میرا جواب نہ بولا دکھ ہوگا، نانا عرش میں جائے تو عرش معلا، نواسا کربلا میں جائے تو کربلا معلا۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے در، ہاتھ اٹھاؤ جس کا، ہائے در، ہائے در، ہائے در، ہائے در، ہائے در، ہائے نعرہ حیدری، تیری ملان سلوات بڑھئے مناب کسی۔ اچھا اب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، اب ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہ رہا ہوں، میرے نبی کے قدموں کے نیچے جو مٹی ہے وہ کیا کہے؟ ھذا بلد الامین، ٹھیک ہے نا؟ بھی میں چاہتا ہوں میں پیر محل میں لڑا کے نہ جاؤں، ملا کے جاؤں، ایک چھوٹے سے نقطے پہ نہ ہم شیعہ سنیں، بڑی بحث کر دیں، مجھے میڈیا پر یہ فیس ہوتا ہے جو کہے جناب علی علیہ السلام اسے کہتے ہیں شیعہ، جو کہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں، یہی پہچان ہے۔ اچھا اب اس کو ذہن میں رکھنا، میرا ایک پروگرام تھا کیو ٹی وی پر، ایک مولانا صاحب اس وقت نام یاد نہیں، ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، بوڑھا آدمی ساری باتیں یاد نہیں رہتی، جناب سیدہ السلام، میں بڑی خوش ہوئی جب میں امام بارگاہ کے اندر آیا تو مومنین وضو کر رہے تھے اور نماز کے لیے جا رہے تھے، تو میرا دل کھل گیا، میں نے دعا کی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اب آج جملہ سنیں گے، تو ایک مولانا صاحب سے میرا بڑا اشتیاق تھا کہ ذرا ان سے مکالمہ کرنے کا مجھے موقع مل جائے، اللہ نے میری اس صحیح کو قبول فرمایا، دعا کو قبول فرمایا، تو وہ آگے تشریف فرما، میں مجلس پڑھ کے گیا تھا، ذرا لیٹ تھا، عنوان تھا معراج، عنوان تھا معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ۔ تو اینکر نے پہلے اپنے خطیب صاحب کو، علامہ صاحب کو کہا کہ جی آپ بتائیں، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بھئی مولا کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے دیکھتے ہی نہ پتہ نہیں کیوں انہیں خاص طور پہ تھوڑی سی ذرا، ہاں بس تھوڑی سی ہوئی مجھے دیکھ کے، حالانکہ میں شریف آدمیوں کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، میں جا کے بیٹھ گیا، وہ بات کرتے تھے اینکر کو، دیکھتے تھے میری طرف، میں نے چہرے پہ اسمائل پاس کی، میں نے کہا جناب آپ کچھ بھی کہیں، ہم مسکرا کر جواب دینے والے لوگ ہیں، غصہ میں ہے ہی نہیں۔
ہم اپنی ذات کے لیے لڑتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے جی نبی کی نالائن اوپر تھی، توجہ، نبی کی نالائن، اب تک جس نے داد کی افطاری نہیں نہ کی، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صبح تک نہ بولو میں بی بی کا نوکر ہی۔ اور شاید فضائل کا آخری جملہ، مولا آپ کو صبر کے، میرا بڑا سفر ہے، میرا شیڈول چڑھا ہوا ہے، آپ کے بعد مجھے چکوال پڑھنا ہے، پھر لاہور میں پڑھنا ہے۔ جہاں تک میری آواز آئی، کہتے ہیں حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے۔ یہ بات سچ ہے، اس کو کون انکار کر سکتے؟ مجھے انکر کہتا ہے جی کرامت عباس صاحب، اچھا مجھے دیکھ کے نا وہ بار بار قصدن نیتن بار بار کہے مذہب بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ، بھائی رضی اللہ بڑا پاک ٹائٹل ہے، رضی اللہ نبی کے مقدس مقدم صحابہ کرام کا ٹائٹل ہے جن پہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کوئی نعوذ باللہ غلط بات تو نہیں ہے، یہ بہت خوش اہم بات ہے۔ وہ مجھے بار بار دیکھ کے کہتا جی حضور کے نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے۔ مجھے کہتے ہیں جی کرامت عباس صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں، ویسے مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں نے اپنا شیعہ ہونا کبھی چھپا ہی نہیں۔ سوا دو میں الحمدللہ حالات جیسے بھی ہو، کرامت عباس صاحب خوش رہتا ہے تاکہ دور سے دنیا دیکھ رہے علی کا شیعہ ہے، اس لیے کہ علی کی محبت میں مر جانا ہماری زندگی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی رکنا رکنا، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں نا، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں۔ جب میں نتیجہ دوں گا اگر پیر محل غدیر کا میدان نہ بن جائے تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کرامت عباس صاحب آپ بتائیں۔ میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ قبلہ نے ریش مقدس پہ ہاتھ پھیرے، خوش ہوئے کہ کرامت عباس نے آج تائید کر دی، آج کرتا نہیں ہے جی، آج اسے تائید کر دی۔ میں نے کہا جی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، اب نہ میرا امتحان ہے نہ میں تمہارا لوں گا۔ میں کہا بالکل انہوں نے ٹھیک کہا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالائن پاک اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے۔ تھک گئے ہو، 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 نانا سارے نہیں بیدار ہوئے، بیٹا آواز کھول ذرا۔ میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے۔ فوری مولوی صاحب کا تیور بدل گیا، غصے میں آ کے کہتا ہے او مسٹر کرامت عباس کیا شیعوں کے پاس تم رہ گئے ہو، پوائنٹ لکھ آیا کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے۔ میں نے کہا کیا کہنا تھا؟ کہتا ہے جبریل علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن میں نہیں، ہوش کے ناخن دور ہے۔ جو پیغمبر کی نالائن کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام ہے، جو فتح مکہ میں حضور کے کاندھوں پہ کھڑا ہوا وہ رضی اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ 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 اکبر۔ مولا آپ کو سلام، جناب سید کو سلام، حق ادا کر دیا آپ نے بولے دونوں حق۔ بحث کرو بند کرے بھائی، ایک ہو جائے مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، کعبۃ اللہ کی عظمت کے لیے ایک ہو جائیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، بڑی تبلیغی بات، شادیوں پہ جاتے ہو نا سارے، ہم انشاءاللہ شیعہ تو 17 اذان ہو رہی، صلوات پڑھ جانے۔ ایک چھوٹا سا پیغام سنیں اور مساج، رات بہت ہو گئی، پیغام پہنچ گیا، کاش میں 1 بجے بیٹھ جاتا پھر پوری تقریر کرتا۔ دوستو ہم شادیوں پہ جاتے ہیں، گول میز لگا ہوتا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، سنی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی۔ کبھی کسی نے کہا یہ شیعہ ہے میں نے نہیں کھانا، کبھی کسی نے کہا یہ سنی ہے میں نہیں کھانا۔ واہ، دسترخوان پہ ایک ہو جاتے ہو، رسول کے فرمان پہ ایک کیوں نہیں؟ دسترخوان پہ ایک ہو جاتے، رسول کے فرمان پر ایک کیوں نہیں؟ اللہ نہ کرے غلط جگہوں پر سلما حال میں جا کے سارے اکٹھے ہو جاتے۔ مسجد خدا میں کیوں فرقے بنائے؟ مسجد خدا کا گھر، بڑا خرچ ہوا ہے اس دین پر، علی کی مقدس شہزادی۔ اللہ میری بیٹیوں کو سلامت رکھے، بڑی دور دور سے میری بیٹیاں تشریف فرما ہے۔ میری بیٹیوں رونا ضرور ہے مگر سروں سے چادر گزرتا ہے۔
जितने अली के शिया बैठे हो, जितने मेरे नबी के सुन्नी बैठे हो, मैं हाथ छोड़ के अपील कर रहा हूँ, सारी दुनिया शराब पिए, कभी तुम शराब ना पीना। इस शराब की वजह से माँ 4 घंटे खड़ी रही, बेटी शाम के बाजार के बाद तक। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं मैं कभी बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता। मौला तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। बस 2 या 3 जुमले मुझे पढ़ने हैं। जनाब सईदा आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। भैया इसको थोड़ा खुलेगा ऊपर कीजिएगा। सलामत रहे मौला, कोई गम ना दे गम हुसैन के अलावा। थोड़ा सा बस भाई जी, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह, इजाज़त है जी। वहाँ भी इबादत हो रही है। बच के ये आज़ाने नहीं बचा अली अकबर। अल्लाह जोड़ी उठो, मैं दुआ करूं, परवरदिगार किसी बहन का भाई उसके सामने कदम ना हो जाए। 70 कदम पर देखती रही है, अली की बेटी ज़रबे चलाता रहा है शिमर हुसैन की गर्दन पर। जो अमीर बन के बैठे वो ना रोए। अजान से कभी मजलिस डिस्टर्ब नहीं होती, वो अल्लाह का जिक्र है, ये हुसैन का जिक्र है। मेरी बेटी को रोना जरूर, मगर सरों से चादर ना उतारना। 53 महमल लेके गई थी, अब्बास भाई 3 महमले लेकर भाई की जागीर में पहुंची। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, हाय करके रो रहे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, जल्दी पढ़ूंगा 2 या 3 मिनट। जो आंखों से नाबीना हो चुके थे, अपने गुलाम को कहा जल्दी जाओ, इन सवारों को कहो पैदल चले। मेरे बच्चों, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। रोना नहीं आता, सिर्फ हाय कर लेना। आज़ाद मज़हब करबला देखना मेरी तरफ। खुदा लानत करे जो उस मेंबर पे अदाकारी करे। सजाद भाई, जब गुलाम ने देखा ना जनाब सज्जाद को, आंखों में खून के निशान, 5 बरस का बच्चा, रीशम मुकद्दस में सफर के आसार, रो के कहता है आप बड़े बीमार लगते हैं, एक दरख्वास्त करनी है। मैंने कभी ऐसा मसाइब नहीं पढ़ा रुलाने के लिए जिससे दिल शिकनी हो। हाँ हाँ बोलो बंदा खुदा। कहा सरकार अपने मुखद्दरात को कहो यहाँ पैदल चले। ये खामोशी नहीं है, काश वक्त होता। सैयद सज्जाद कहते हैं ना चलने के लिए कहे, बड़े मुकद्दस बाप की बेटी है। गुलाम कहते हैं जो भी है इस जागीर के 2 नवाब है, आए कर लेना। बड़े का नाम हुसैन है, मातम करो जो शिया बैठा है। छोटे का नाम अब्बास है, बड़े की तबीयत मोहम्मद जैसी, छोटे का मिजाज अली जैसा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या मातम हो रहा है? कहा फिर कहा अब्बास का हुक्म है। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। अब मैं गाड़ी तेज भगा लूंगा, लेकिन मुझसे मेरी बेटियों का हक नहीं छूटता। मुझे मसाइब पढ़ना है। बेटा थोड़ी आवाज खोला। कहा अब्बास का हुक्म है यहाँ से कोई भी सवार होके ना गुजरे। तो सैयद बैठा, जरा हाथ खड़ा कर, मुझे इजाजत लेनी। इजाजत है शादी? सैयद ज्यादा इजाजत है। तेरी दादी की कसम, जब कहा ना अब्बास का हुक्म है और मेरी बेटियों तुम्हारे हिस्से के मसाइब है, एक मरतबा ऊँटनी से आवाज आई, सज्जाद किसका हुक्म है? अब्बास चचा अब्बास का। कहा किसका हुक्म है? कर सरों के बात आओ। कहा चचा अब्बास का। जब नबी मरतबा रोई ना, गुलाम कहता है ये तो अब्बास के नाम पर ऐसे रोती है जैसे ये आलिया हो। मैंने बीबियों का नाम नहीं लेने, मैं मां बरगाह में नहीं लेता तो चौक में कैसे लूं? अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमा। बस मेरे दोस्तों, आखिरी जुमले हैं और ये जुमले नहीं, सजाद भाई कयामत है। अब्बास भाई देखिएगा मेरी तरफ, कयामत है। मैंने कभी अपने आप पे भरोसा नहीं किया, हमेशा बीबी पे किया है। अज़ादारों, अब्बास से अलमदार की कब्र के करीब आकर ना अली की शहजादी नहीं, छोटे रह गए जुमले, कुरान का सूरह कौसर खुद ब खुद जमीन पे उतर गया। आज मैं देखता हूँ अदब पे कौन रोता है। कुरान का सूरह कौसर खुद ब खुद जमीन पे उतर गया। जो बंदा कहता है मैंने कभी हाय नहीं की, आज देखता हूँ बीबी पहुंची है अब्बास की मज़ार पाक पर। आते ही जुमला कहा अब्बास, ये खामोशी ने थोड़ी बड़ी आवाज को, अब्बास अब्बास बहन को हुक्म देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हाइट थोड़ी निकली है। अब्बास बहन को हुक्म देने की जरूरत नहीं, तेरी बहन को चलना आ गया। अब्बास कब्र से बाहर आ, वो सिया जो है वो उसका हाथ नहीं लगा, बाहर आ, तेरी
तकलीफ है, तुझे हाथों के निशान दिखाए, कब्र से आवाज आई और जाबिर किसे चलने का कह दिया। जज़ाकल्लाह। जी मेरा भाई, अगला जुमला सुने। काश वक्त होता, बीबी रुखसत होकर सीधी हुसैन की कब्र पे आ गए। 2 साल के बाद अली की बेटी भाई की कब्र मुकद्दस पर आई। चले ले सांस, मेरी आकाज़ादी का मौजज़ा देखना, आकर ना देखना, ये सब देख के समझ आया। मेरी बीबी ने एक हाथ हुसैन की पाकीज़ा कब्र पे रखा, अगला जुमला तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दूसरा हाथ मेरी शहजादी ने यूं रखा, कोई है हाय करने वाला, और आहिस्ता से कहा हुसैन कैदन बहन का सलाम। हुसैन कैदन बहन का सलाम। हुसैन की कब्र हिल गई, कहा मेरे लाखों सलाम, और मेरे नाना के मिशन को बचाने वाली, और मेरे बाबा की विलायत के आलम लहराने वाली, मुझ हुसैन के लाखों सलाम। जितने मुज्तमा है एक मर्तबा सरों पे हाथ रखो, मेरी बेटियों चादरों समेत सरों पे हाथ रखो। हुसैन की आवाज आई, आखिरी जुमला है, तेरा शुक्र गुजार। आलिया की आवाज आई, हुसैन तेरी नस्ल बचा के ले आई, मातम करना तेरा सच्चात ले आई। कब्र से आवाज आई, वो मेरा सच्चात तो ले आई। इतना बता, मेरी 4 साल की शहजादी कहाँ रह गई? कहाँ हुसैन तेरी बेटी को रस्सियों समेत शाम के जिंदान में दफन कर आई। आए हुसैन, आए सैयदा, मातम हुसैन, मातम हुसैन, मातम हुसैन।